بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، چپ چاپ کچھ نہیں مگر بج بنا ہوا، کچھ نہیں بول رہا۔ جب سنتے 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 پک گیا، عاجز آ گیا، روکتا کر کے کہتا ہے کہ تو بیوی ہے، تیرا رشتہ بہت نازک ہے، کاش کہ تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سماج کو بالکل آئینے کی طرح میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ یہ بغل میں چائنا ہے، زلزلہ آیا، ملبے کے نیچے ماں بھی چلی گئی، دودھ پیتا بچہ بھی چلا گیا۔ 10 دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا تو ماں بھی زندہ نکلی، بچہ بھی زندہ نکلا۔ اب پریس والے یہ دیکھ رہے ہیں، چینل والے کتنے، اس سے زیادہ 100 چینل والے آ گئے، اس ماں سے پوچھنے لگے کہ تیرا زندہ رہنا یہ بھی عجیب ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ تیرا دودھ پیتا بچہ بغیر دودھ کے ملبے کے نیچے 1 ہفتہ کیسے زندہ رہ گیا۔ اب اس ماں کا انٹرویو آپ کو سنا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، بیوی کی طرفداری میں ماں باپ پر ستم مت ڈھائیے، ورنہ اللہ جنت جیسے گھر کو جہنم بنا دے گا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اس ماں کا انٹرویو ہے کہ جب تک میرے پیٹ میں پانی رہا، جب تک میرے پیٹ میں دانا رہا، دودھ آتا رہا، میں اپنے بچے کو پلاتی رہی، لیکن جب میرے پیٹ کا دانا پانی ختم ہو گیا، دودھ اترنا بند ہو گیا، میرا بچہ پیاس کے مارے بھوک کے مارے رونے لگا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اپنے بچے کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں، لیکن اچانک ذہن میں آیا کہ مجھے دودھ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، رگوں میں دوڑنے والا خون تو موجود ہے، میں خون پلا کر کے خون جگر پلا کر کے اپنے بچے کو بچا سکتی ہوں۔ میں نے انگلی کو چھیلا، خون نکلنے لگا، اپنے بچے کو پلانے لگی، 5 انگلیوں کو میں نے زخمی کیا اور خون جگر پلا کر کے اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے۔ خون جگر پلانے والی ماں کو اگر آپ رلائیں گے تو اللہ کا عرش ہل جائے گا، جنت جیسے گھر کو اللہ جہنم بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کریں گے، بیوی کی طرفداری میں ماں باپ پر ستم نہیں ڈھائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا، رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگے، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگے، مائے باپ رکرتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ، مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ انشاءاللہ کسی کو رولائیں گے، کسی کو ہنسائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سمجھ میں آ رہا، یہ 50-50 آدھا کنیا کے ماموں آدھا دلہا کے ماموں۔ دھیان سے رکھیے گا، آخری پیغام جلدی سے نکل رہا ہے، ایک پہلو تو آ گیا
کہ بیوی کی طرفداری میں لوگ ماں باپ پر ستم ڈھاتے ہیں، یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن یہ اس سے کم بڑے گنہگار نہیں ہیں جو ماں باپ کی طرفداری میں بیوی پر ستم ڈھاتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، ایک اخبار نکلتا تھا، اخبار دکن، 1989 میں وہ اخبار نکلا اور اس نے رپورٹ دیا بالکل جیسا نکل رہا آپ کا۔ آخری پیغام ہے، آپ کو میں جلدی سے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کل آپ کا جلسہ بڑا ہوگا، لمبا ہوگا اور مکمل ہوگا۔ آج اگر آپ تھک جائیں گے تو کل کا جلسہ آپ سن نہیں پائیں گے، اس لیے آپ جلدی سے آپ کو ہم نکال لیں، اور اگر آپ زیادہ سنائیں گے تو ہمارا زیادہ پنکچر ہوگا، آپ کا کم ہوگا۔ جلدی سے نکال رہا ہوں آخری پیغام، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں باپ، اخبار دکن ہے، لکھتا ہے 1975 عیسوی کے اندر ماں باپ کی طرفداری میں بیٹے نے اپنی نئی دلہن کو جلا دیا، اور اس جلنے والی دلہن کی تعداد کتنی ہے؟ 350۔ دلی کے اندر، دلی کے اندر 1975 عیسوی میں ماں باپ کی طرفداری میں بیٹے نے دلہن پر ستم ڈھایا، زندہ جلا دیا، کیونکہ سامان نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، تلک نہیں ملا۔ اس کے نتیجے میں ماں باپ نے ڈیمانڈ کیا، بچے نے اس ڈیمانڈ کیا، پورا نہ کرنے کے نتیجے میں ماں باپ بھی شریک رہے، بیٹا ستم ڈھاتا رہا، نئی دلہن کو جلا دیا 350 کی تعداد۔ 1980 سے لے کر کے 1985 عیسوی تک مہاراشٹر کے اندر نئی دلہن کو بیٹے نے ماں باپ کی طرفداری میں جلایا 200 کی تعداد میں۔ یہ بغل میں اتر پردیش ہے، لکھنؤ اس کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک دلہن کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اب جانتے ہیں جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس کو یاد کر کے لے جائیے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا لے کر کے بھاگ جاتا تھا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم لڑکا لے کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگتی ہے۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی، ایک سال کے اندر 2022 میں 3 لاکھ لڑکی۔ نائب امیر شریعت شمشاد رحمانی دامت برکاتہم کی رپورٹ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سال کے اندر، یہ 2022 میں، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے جو بھاگی 3 لاکھ کی تعداد۔ خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ہے شمع فروزاں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکیاں مسلمان کی غیر مسلم لڑکے کو بھاگ کیوں رہی ہے لے کر کے، تو اس کی 3 وجہ انہوں نے لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل خرید کر کے دینا شروع کر دیا ہے، اور آنکھ بند کر کے بے خبر ہو گئے کہ بیٹی بات کس سے کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، سونے گھر میں بکری سواسی۔ بیٹی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی، اور ماں باپ کو جوش ہے بیٹی کو نوکری کرانے کا، ایسا جوش ہوا کہ ایسے اسکول میں جا کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی تعلیم پا رہے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ تیسری وجہ جو انہوں نے لکھی وہ یہ لکھی، جو خون کے آنسو آپ کو رلا دے گی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ نکاح کو تجارت بنا دیا۔ غریب لڑکیوں کے لیے جب کوئی چارہ نہیں رہا، وہ غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیا نقصان ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ ذمہ دار جہاں وہ ماں باپ ہیں، وہاں یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے لکھا ہے خطایا، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک باپ نے کہا حضور ہم کو اجازت دیجئے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں، مجھ کو ایک بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹی ہے، اور ہر داماد مطالبہ کر رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، ایک داماد کا مطالبہ تو پورا کر سکتا ہوں، یہ 4 داماد کا مطالبہ کہاں سے پورا کروں گا؟ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر کر کے دنیا کے سے میں نجات پا جاؤں۔ آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے یہاں، آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں غریبوں کے یہاں، آج ہم اپنی بیٹیوں پر خود ستم ڈھا رہے ہیں، ان کا ایمان الگ جا رہا ہے، ان کی آبرو الگ جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فیشن پر آ کر، مطالبے پر آ کر، جاہل سے جاہل لڑکے کے لیے دنیا بنانے کا مطالبہ تو کیا، اپنی آخرت برباد کر دی۔
इंसाफ से बताइए, हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसको मजाक में मत लीजिएगा। एक बात बताइए, जो आपने मुतालबा किया लड़के के लिए कि गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई। आपने मुतालबा किया पैसा चाहिए, पैसा मिल गया। आपने मुतालबा किया कि सामान चाहिए, सामान मिल गया। लेकिन इंसाफ से बताइए, आपको क्या मिला? बेटी दामाद को तो मिला, लेकिन आपको क्या मिला? दूसरे की दुनिया बनी और आपने अपनी आखिरत बर्बाद करी। ये कैसा सौदा है? जिस वक्त आपसे सवाल होगा, उस वक्त ये बेटी खड़ी होगी, उस वक्त ये दामाद खड़ा होगा, उस वक्त ये बेटा खड़ा होगा, उस वक्त ये बहू खड़ी होगी, कोई खड़ा नहीं होगा। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों के ईमान को बचाइए, आबरू को बचाइए, वरना सिर्फ इसी मुतालबे की वजह से हमें जन्नत से अल्लाह महरूम कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। हाथ उठाइए। अच्छा, ये जो हरवा चौक है, यहाँ बिरादरी है कुलैया बिरादरी। ये इतनी चालाक बिरादरी है, मैं इमामत कर चुका हूँ, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप सोचेंगे तरफदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बिरादरी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं शेख बिरादरी से मेरा ताल्लुक है, ये कुलैया बिरादरी है। इतनी चालाक बिरादरी है ये, अपनी बेटी का रिश्ता ये शेख में नहीं तलाश करती। अपना बेटा अगर कोई होनहार हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो अब कुलैया बिरादरी की लड़की इसके बेटे के लायक नहीं है। अब ये कहाँ रिश्ता तलाश करती है? 7 समंदर पार, मूसापुर में, ईसापुर में, पैसापुर में। जानते हैं क्यों? इसकी बुनियादी वजह ये है, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, सामान तो मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। और वहाँ क्या मिलेगा जानते हैं? पैसा अलग मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, सामान अलग मिलेगा, दामाद भी बम बम, बाप भी बम बम। इस वजह से। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, आपके कामयाब बेटे को शेख बिरादरी की बेटी मिल गई और आपकी बेटी को कौन उठाएगा? वो तो आया नहीं उठाने के लिए, तो आपकी बेटी तो आपके लिए बोझ बन गई। अरे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अकल का नाखून लो। उनका तो काम बन जाएगा, उनका तो काम बन गया। तुम्हारे बेटे, होनहार बेटे को चुन लिया यहाँ से। जितने भी निकम्मे रह गए वो रह गए यहाँ, जितने भी काम के थे उसको उन्होंने उठा लिया। लेकिन तुम्हारी बेटी का क्या होगा? वो तो उठाने के लिए आएंगे नहीं, और इस बिरादरी में कामयाब लड़का उसको उठाया नहीं, तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? खुदा के वास्ते तुम अपनी बेटी पर करम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबान होगा, आप पर करम फरमाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गलती कभी नहीं होगी। चाहे बेटा कामयाब हो चाहे नाकाम हो, अपनी बिरादरी में शादी करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।